أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير منه آية 76 خلقتني من نار وخلقته من طين. Why should we not compare humans? In what ways should we not compare humans? And in what ways do unknowingly, subconsciously, sometimes because of the power of suggestion Iblis has over us, we end up doing this? کب ایسے ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم ابلیس کے بہکاوے میں آ کر یہ مقابلہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں. کب ہم کسی کی تعریف کو دوسرے کی بد تعریفی بنا دیتے ہیں. کب ہم خود کو کہیں نہ کہیں بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. پلیز ریز یور ہینڈز اینڈ ٹیل می what you think. جی بندی. موسٹ کامنلی ان آر سوسائٹی جب ہم شادی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آتے ہیں، کتنے پیسے والے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کہاں تک پڑھائی تھی. اللہ معاف کرے بھی آپ کی بات سننے کے بعد، جیسے مائی فادر ٹولڈ می کہ 3 پشتیں کم سے کم پڑھی لکھے ہو. مطلب things like this. It's you have to think about it now after listening to all this. کہ یا جیسے ہم اپنے بچوں میں بھی کمپیریزنس کرتے ہیں کہ یہ والا تو بڑا لاڈلا ہے، یہ والی تو بڑی پیاری ہے، یہ تو بیچ والا تو سم تھنگ از. So all these things, and I think لیکن all of it comes really to the head جب شادی کا مسئلہ ہوتا ہے. بیکاز ہم جس طریقے سے پرکھتے ہیں اور پھر لڑکے والے ہیں اور پھر فلانا ڈھمکانا. So it's very serious. بندی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. ایک شادی کے وقت یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا آپ نے ایک بڑی اہم بات بولی، اپنی ہی اولاد میں ہم کئی دفعہ کمپیئر کرتے ہیں. ماں کئی دفعہ کہتی نہیں ہے پر اس کے اندر ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ you can sometimes hear mothers say this child is taller, this child is prettier. ایک بچے کی ہم تعریف کیے چلے جاتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ ہم دوسرے بچے یہ بہت خوبصورت، یہ میری بچی، شروع سے لوگ اس کو کہتے ہیں بہت پیاری ہے، بہت پیاری. دوسرا بچہ کہیں کھو جاتا ہے، یہ بچی پڑھائی میں بہت اچھی ہے، یہ میرا بیٹا بہت سمارٹ ہے. تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے. اب آپ کو جتنا قرآن پڑھیں گے نا ہمیں سمجھ آئے گا کہ بہت زیادہ تعریف پسندیدہ کیوں نہیں ہے. ہر چیز کا دس از اے جگسو پزل، کور ٹو کور قرآن ان ڈیپتھ آپ جب پڑھتے ہیں تو ایک ایک چیز آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی. اچھا، آپ جو پڑھائی یا تعلیم کی بات کہہ رہی ہیں، ساری بات تو نیت پہ آ جائے گی. کیا ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم کفو چاہتے ہیں کہ اگر سیم مائنڈ سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ اچھی شادی گزرے گی؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر جو ہم ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، یا جو ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں اور دے آر لائک سیٹ ان سٹون، یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. فلاں اس ایریا میں رہتا ہے. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یس، منی ڈفرنس کین کاز ڈفرنس ان دا وے پیپل تھنک. اوکے، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ایوری تھنگ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دوسرے کو آپ کم نہیں سمجھیں گے اس بنیاد پہ. سبحان اللہ. جی تنویر، آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی، میں اوور آل سم اپ کر کے سوچ رہی ہوں کہ جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے لیول پہ دیے ہیں، کسی کو لے کے کچھ اور کسی کو دے کے کچھ، ان سب کو جب ہم لوگ سنز میں بدلنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ہم بہت بڑا کبر کر رہے ہیں، بیکاز وی آر گوئنگ وے آف دا مارک. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرائنگ ٹو کور ایوری تھنگ ود ان دیٹ، کیونکہ چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں بھی آتی ہیں اس میں. آپ بہت گہری بات کر رہی ہیں ماشاءاللہ. مثال دیجیے تنویر کوئی ون ایگزامپل دیٹ ایکسپلینز واٹ یو سیئنگ. وہی وجہ سے ہم لوگ بات کرتے ہیں عبادت میں ہوتا ہے، جب آپ اپنا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کے حاضر جانے کا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا کہ بھئی میں اتنے ڈیپلی انوالوڈ ہوتا ہوں یا اتنا کچھ جانتا ہوں، اور اس پہ آپ اپنے فخر یا غرور کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کے بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. You're not even trying to understand the space he's coming from. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اپنی نیکی پر یا پارٹی یا متقی ہونے پر یا دین کے علم پر استغفر اللہ ورسٹ کائنڈ آف کبر. اس کو میں اس طرح سے بھی آپ کہہ رہی ہیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں. مثلا اللہ نے مال دیا ہے، جب ہم اس کو استعمال ہی کرنے لگتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف، استغفر اللہ. جی فوزیہ. جی، میں یہ دین کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اس میں ہم بہت مقابلہ کرتے ہیں. اگر میں اسکارف لینے لگی ہوں تو میں دوسروں کو کمپیئر کرنے لگوں گی، یا نماز شروع کر دیے 5 وقت کی، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ ہم
मुझे लगता है काफी ज्यादा गिरता है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वो वाकया याद होगा जो बात तनवीर कर रही थी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनके पास शैतान आया. उसने कहा आपने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, ना आपको अब नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है, ना इस्लामी है काम में, मतलब यू डन इट ऑल ऑलरेडी. शेख अब्दुल कादिर जिलानी पहचान गए कि ये शैतान का धोखा है और शैतान की ऑफर को रिजेक्ट किया. तो ये वाली चीज, मगर इसमें सिस्टर्स एक बारीक सी लकीर जरूर है. कई दफा ह्यूमिलिटी में, और क्योंकि हम दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहते, वो शैतान का एक दूसरा वार है. एंड बी वेरी वेरी ऑफ दैट. पीपल हु आर एक्सट्रीमली हम्बल, उनके साथ एक और मसला आ सकता है, वो गलत चीज को गलत चीज समझना छोड़ देते. कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं, मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं अगर नमाजें पढ़ रही हूँ तो ये बेहतर है, मैं ये नहीं कह सकती. अच्छा, कहीं वो एक जो नैरेटिव आपके दिमाग और दिल में चल रहा होता है वो वहां पहुंच जाता है कि हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं अगर नमाज नहीं पढ़ते, उसे इंसान तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है. वहां पर कहीं फिर वो वाली नेकियों की इंपॉर्टेंस कम होने लगती. सो वी हैव टू कीप दैट बैलेंस. नंदलेस अपने ऊपर किब्र ये बहुत ज्यादा परेशान कुन चीज है. जी रमा, यू वर सेइंग समथिंग. So I think sometimes you have an affinity for certain personality types, and when you have, जैसे मैं अपने nephew और nieces में देखती हूँ, somebody is born with certain qualities, and अपने बच्चों में I think हम बड़ी अच्छी तरीके से इंसाफ कर लेते हैं. But when it's nephews and nieces, we sometimes kind of just slide with it कि मेरी इसकी तरफ ज्यादा है, ये खाला का favorite or whatever, फूफो का whatever. And I think everybody, so just recognize कि अल्लाह ने हर बंदे को एक फितरत पे, एक जिबिलत पे बनाया हुआ है, and they're not going to be a complete package ever. So as Popo or as Khala, to distribute that love very equally, because they're young kids and we do it very beautifully for our own kids. But when it comes to, I've noticed this because I've got two nieces and one of them is super expressive, jumps at me and all of that, and the other one's a little bit reserved. So I make it a point that I am slightly more encouraging You're of the one inclined, who's more yeah. silent. Gee. You're a good So- mom. May Allah bless you. I see this so commonly among children that it's unbelievable. कहाँ किब्र आता है? एक अगर आप गौर करें, कई दफा आप अपनी ही रिफ्लेक्शन जिस शख्स में देख रहे होते हैं वो आपको बहुत जी, अच्छा लगता है. बिल्कुल. हाँ 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 हाँ. जी, वो like आपको people will बहुत sometimes say ये छोटी रमा है, and that is एक नफ्स का खेल है ना कि आप कहते हैं हाँ, you know, I'll relive my childhood through this child, which isn't fair at all. Which isn't fair at all. ये हमें अपने ऊपर गौर करना है. वो ठीक है, आप मोहब्बत में कई दफा कह रहे होते हैं, ये ना बारीक सा फर्क होता है. कभी आप सिर्फ प्यार में, मजाक में और उस तरह कह रहे होते हैं, कभी आपके अंदर ये भी चीज आती है कि ये एक्सप्रेसिव होने की क्वालिटी जैसे तुमने बोला, या कोई और क्वालिटी, कि ये उस तरह क्यों नहीं है. एंड दैट इज अ रियल प्रॉब्लम. जी साथिया. जी कई दफ़ा जो है when we think when we sort of victimize ourselves too much, तो एक victim mindset से भी जो है there is a sense of entitlement कि मेरे साथ तो ये हुआ है तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ, और whatever it may be. सफरिंग ही प्राइड की वजह बन जाती है. अस्तगफिरुल्लाह. यस, शैतान के खेल देखें आप. ओ वाओ, वेरी ब्राइट. हाँ, प्लीज कंटिन्यू साथिया. जी मैं एक और चीज़ which I noticed very starkly that we coming from our part of the world, the South Asian, especially the subcontinent, तो एक colonial mindset भी है. Dressing up in a certain way, talking in a certain manner. Very recently, I actually noticed that Sri Lanka is also part of the subcontinent, but the people over there are extremely literate and very humble. And I'm not talking literate in Genuinely terms humble. हाँ. बीइंग इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेट वाली बात नहीं है. वो अपनी लैंग्वेज में लिटरेट हैं, वो अपने कल्चर के लिए, अपने रिलीजन के लिए दे अपहोल्ड इट, एंड एट द सेम टाइम दे वेरी हम्बल. वो एवरीथिंग दैट दे डू, देयर होल बॉडी लैंग्वेज इज झुकी हुई. दे बिलोंग टू द सेम एक्सपीरियंस दैट वीव गॉन थ्रू.
ہم تو سعدیہ آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہم وہاں سے رہے ہیں. اینڈ اگین دس از ناٹ ٹو put down a nation or followers of a religion. لیکن ہم وہاں سے رہے ہیں جہاں کاسٹ سسٹم تھا. ٹھیک ہے, کنورٹیز ہیں نا زیادہ تر ہمارے انسیسٹرز میں, اگر آپ جائیں گے تو کنورٹیز ہیں. اور خیر وہ تو صحابہ بھی کنورٹیز تھے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کاسٹ سسٹم بہرحال رہا ہے. تو حسب نسب پہ پرائیڈ ہونا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. جی شہربانو, جزاک اللہ خیرن ساتھ. اچھا ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ ہم لوگوں کو خاص طور پہ جو آج کل کی خواتین ہیں, ہماری سوشلائزیشن میں ہم بہت کی وجہ سے کام لیتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے کہیں سفر کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم نے فلاں جگہ پر وہ تو ہم تو وہاں تو بہت دفعہ جا چکے ہیں. فرسٹ ٹائم کوئی جا رہا ہے, ارے میں تو وہاں بہت دفعہ جا چکی ہوں. ایک دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کسی کا دوست ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا وہ تمہاری دوست ہے, میری تو اتنے عرصے سے دوست ہے, میں تو اس نیم کو بہت ڈراپنگ. اچھی ٹائم دیتی ہاں ہاں. ہوں. یہ آفس کے ماحول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب بات بہت زیادہ ہوتا ہے, جہاں کوئی کسی کو زیادہ اچھا سمجھے. دو دوستوں کے درمیان بہت زیادہ, اگر کوئی درمیان کی کوئی دوست ہے تو وہ یہی کہے گی کہ اچھا وہ تمہاری دوست نہیں, میری تو بہت زیادہ دوست ہے. آفس میں اگر کوئی باس کسی کو بہت زیادہ اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ پھر وہ شخص جس کو زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہے وہ پھر باہر گھومتا پھرے گا, کہنا پھرے گا کہ نہیں باس تو میرے ساتھ ہے, میرے تو فیملی سے ہم, اور یہ سب کچھ یہ جو ہے پھر وہ ہمارے ٹھیک کہہ رہی ہیں. سوشلائزیشن میں بہت غلط کردار ادا بہت. اور سوشل میڈیا نے اس سارے کمپلیکس میں مزید اضافہ کر دیا. جی ایران. جی میں جس انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہوں کالج اسکول لیول پہ, ہم اپنے بچوں کو صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ بحیثیت اساتذہ اور بحیثیت ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ بچوں کو ہم نے ریس کا گھوڑا بنایا ہے. میں خود بھی اس کا شکار رہی ہوں اور میں نے ایز اے ٹیچر بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ بحیثیت اسٹوڈنٹ اور بحیثیت معلمہ یا ٹیچر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت بچپن سے, بہت ابتدا سے ایز پیرنٹس بھی لیکن خاص طور پہ اساتذہ بھی, ہم بچوں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن کی فضا, مسابقت کی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس میں لرننگ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ گریڈس کے لیے, پرسنٹیجز کے لیے, اور ان کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ شروع سے آخر تک, پہلے وہ اسکول ہوتا ہے, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, اس کے بعد جابس, اور وہ ساری چیزیں اسٹیٹس سمبل ہوتی ہیں. 2.5 سال وہ کے ایک بچے بڑا کو ہم ٹریڈ مل پہ ڈال دیتے ہیں ریٹ ریس کی. جو بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو دعاؤں کے لیے ساتھی کہتے ہیں, اور آف کورس ایک دوسرے کو ہم سب کہتے ہیں. سب سے زیادہ جو دعا آتی ہے نا وہ یونیورسٹیز, جابس, گریڈس. اٹس امیزنگ کہ اچھے لائف پارٹنر کی دعائیں بھی اتنی نہیں کہی جاتی. سب سے زیادہ ہوتا ہے دعا کریں یونیورسٹی میں ایڈمیشن. اور اس میں ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اتنا جینس میں شامل ہو جاتا ہے خون میں کہ پھر وہ بچے جو ہیں ان کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے وہ بڑے ہونے تک, اور یہ جنریشن ٹو جنریشن ہو رہا ہے. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اور بحیثیت استاد مجھے لگتا ہے ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اس کا کی وجہ بھی بن جاتے ہیں. تو صحیح جین کہہ بہت صحیح امپورٹنٹ. صحیح کہہ جو پورا گریڈنگ سسٹم ہے نا, جی پی ایس کا سسٹم ہے, اسی لیے ایک ٹائم تک کلاس میں ہمارے ٹیسٹ کے نمبرز اناؤنس ہوتے تھے. پھر بہت سال سے ٹیسٹ کے نمبرز اناؤنس کرنے چھوڑ دیے, بیکاز اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو کمپیئر کرنے کی اپنے ساتھی سے ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے کمپیئر کریں اور دیکھیں کہاں میری غلطی ہوئی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. It doesn't matter what the other person got. And that was a mistake on the part of us. And مطلب اب جو آن لائن, جیسے میں ابھی ایک کورس کر رہی ہوں, الحمدللہ مجھے میرے مارکس مل جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ باقی 100-200 لوگ جو وہ کورس کر رہے ہیں ان کے مارکس کیا ہیں. And that should be good enough. I should know where I made a mistake and that's why my marks were cut, so that I learn from it. تو یہ والی چیزیں بالکل ہیں, اور یہ کمپیریزنز جو ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ, اور ہم بحیثیت والدین یا اساتذہ یہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چیز آگے پھر نیکسٹ جنریشن بھی یہی کرے گی, ہے نا. وی کانٹ بلیم دیم. اس سے کہنے کا مقصد یقیناً یہ نہیں ہے کہ اچھی تعلیم کی کوشش نہ کرے اولاد, یا ہم خوش نہ ہوں اگر اس کی اچھی تعلیم ہے.
مگر اسے پوائنٹ سکورنگ یا معاشرے میں بڑا نظر آنے کے لیے ایک راستہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کی اولاد یا آپ تب بھی اتنے ہی معتبر ہیں اگر اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مخلصین میں سے بنا لے اور لکھ لے، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست اقارب کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.